بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں کنفیوژن پو چینل اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ یاسین حسن. آج کے اس کلاس میں ہم پڑھیں گے کہ آرگنائزیشن آف اسلامک کارپوریشن کیا ہے یا او آئی سی یہ کیا ہے. تو آج اس کلاس میں ہم ایکسپلین کریں گے کہ اسلامی تعاون تنظیم کا کیا مقصد ہے. The Organization of Islamic Cooperation is the second largest intergovernmental organization after the United Nations, with a membership of 57 states spread over 4 continents. اسلامی تعاون تنظیم اقوام متحدہ کے بعد دوسری سب سے بڑی بین الاقوامی سرکاری تنظیم ہے جو 4 براعظم میں پھیلا ہوا ہے اور اس کے 57 ارکان ہیں. The organization is the collective voice of the Muslim world. یہ تنظیم مسلم دنیا کی جامع آواز ہے. It endure to safeguard and protect the interest of a Muslim world and the spirit of promoting international peace and harmony among the various people of the world. It endure mean کوشش کرنا, to safeguard and protect یعنی حفاظت کرنا, the interest of the Muslim world اسلامی دنیا کی دلچسپی. یہ دنیا کے مختلف لوگوں میں بین الاقوامی امن اور ہم آہنگی کو فروغ دیتا ہے اور مسلم دنیا کے مفادات کی تحفظ کی کوشش کرتا ہے. The organization was established upon a decision of the historical summit which took place in the Rabat Kingdom of Morocco on 12th Rajab 1389 ہجرہ یعنی 25 ستمبر 1969. یہ تنظیم اس تاریخی سربراہی اجلاس کے فیصلے پر قائم ہوئی جو مراکش کی ریاست رباط میں 12 رجب 1389 ہجری کو یعنی 25 ستمبر 1969 کو ہوئی تھی. In 1970, the first ever meeting of the Islamic Conference of Foreign Ministers was held in Jeddah. اسلامی کانفرنس برائے وزیر خارجہ اس کی پہلا اجلاس 1970 میں جدہ میں ہوا. which decided to establish a permanent secretariat in the Jeddah headed by the organization Secretary General. تنظیم کے سیکرٹری جنرل کی سربراہی میں جدہ میں مستقل سیکرٹریٹ قائم کرنے کا فیصلہ ہوا. ڈاکٹر یوسف احمد الغسمین is the 11th Secretary General who assumed the office in November 2016. ڈاکٹر یوسف احمد الغسمین 11ویں سیکرٹری جنرل ہے جنہوں نے نومبر 2016 میں اس عہدے کو سنبھالا. The first OIC charter was adopted by the third ICFM session held on 1972, and this charter laid down the objectives and principles of the organization and fundamental purposes to strengthen the solidarity and cooperation among the member states. پہلا OIC چارٹر 1972 میں منعقد 30 سے ICFM اجلاس کے ذریعے اپنایا گیا. ICFM اسٹینڈ فار اسلامک کانفرنس آف فارن منسٹر. چارٹر نے ممبر ممالک کے درمیان یکجہتی اور تعاون کو مستحکم کرنے کے لیے تنظیم کے مقاصد اور اصول اور اس کی بنیادی مقاصد کو بیان کیے. Over the last 40 years, the membership has grown from its founding member of 30 to 57 states. پچھلے 40 سالوں میں جب ابتدا میں جس وقت اس کی بنیاد رکھی تھی اس کے ممبر تھے 30 اور اب یہ ممبر 57 تک بڑھ چکے ہیں. The charter was amended to keep pace with the development that have
unrivaled across the world. चार्टर में तरमीम की गई थी ताकि पूरी दुनिया में उन पेशरफ्तों से अमन कायम रहे. The present charter of the OIC was adopted by the 11th Islamic Summit held in Dakar on 13-14 March 2008. इस्लामी ताउन तंजीम का जो मौजूदा चार्टर है ये 13 टू 15 मार्च 2008 को डकार में मुनक़िद 11वें इस्लामी समिट में अपनाया गया था. To become the pillar of OIC future Islamic action in line with the requirement of 21st century. 21वीं सदी के ज़रूरियात के मुताबिक इस्लामी ताउन तंजीम आइंदा इस्लामी अमल का सतून बना. The OIC is institution which implement its program and its headquarter on the Jeddah Kingdom of Saudi Arabia. इस्लामी ताउन तंजीम ये एक इदारा है जो अपने प्रोग्राम को नाफिज करता है और इसका जो सदर दफ्तर है वो सऊदी अरब के शहर जद्दा में है. मेंबर ऑफ OIC. अफगानिस्तान 1969 में इसके मेंबर बने और अफगानिस्तान जो है वो साउथ एशिया का मुल्क है. इसके बाद अल्बानिया जो है वो भी 1992 में उसका रुकन बने और ये भी साउथ यूरोप का एक रुकन है. इसके बाद उज़्बेकिस्तान 1992 में उसका रुकन बने, ये भी वेस्टर्न एशिया का एक मुल्क है. बांग्लादेश 1974 में उसका रुकन बना, ये भी साउथ एशिया में आता है. इसके बाद जो है वो है इजिप्ट. इजिप्ट जो है वो 1969 से ही उसका रुकन बना था और ये भी नॉर्थ अफ्रीका में आता है. यमन, तुर्की, अरब, UAE, सोमालिया, कतर, फ़लस्तीन, पाकिस्तान ये सब OIC के मेंबर है और इसकी एक डिटेल फहरिस्त है. So thank you for watching. Please subscribe the Kanpyu Info channel and share with his friend.